الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں بالتفصیل کئی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ آج اختصار کے ساتھ کچھ مفسدات نماز کے بارے میں آپ احباب کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ مفسدات نماز میں سے کچھ باتیں یہ ہیں، دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ویسے تو ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں تو پھر اب اس کا کرنا جائز نہیں ہوتا بلکہ وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں کچھ کھانا پینا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آپ نے جان بوجھ کے کھایا ہو یا بھولے سے، نماز میں اگر کھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلے نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت تھی، کھانے پینے کی بھی اجازت تھی، لیکن بعد میں نماز کے حوالے سے یہ حکم لاگو ہوا کہ اب نماز میں اگر کوئی گفتگو کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ گفتگو سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خوشی کی خبر سنی، اور ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم اچھی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اگر کوئی خوشی کی بات سنی اور نماز میں آپ کو کنٹرول نہ رہا اور آپ نے خوشی کے مارے کہہ دیا سبحان اللہ تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی رنج کی خبر سنی اور تکلیف کی خبر سنی تو آپ نے نماز میں ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے آپ کو سلام کیا یا ویسے ہی سلام کی آواز آئی السلام علیکم اور آپ نے جواب اگر دے دیا وعلیکم السلام تو اب ایسے صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی خوشی کی خبر سنی تو اگر آپ نے الحمدللہ کہا تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر چھینک آئی، بس اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور اچھی عادت ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے تو آپ الحمدللہ کہیں، تو الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے۔ اور ضمن میں آپ کی خدمت میں یہ بھی مسئلہ ذکر کر دوں کہ جس طرح اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ اور یہ سلام بھی ایک باقاعدہ پورا عنوان ہے، کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ کو کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اگر نہیں دے گا سلام کا جواب کوئی تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں سلام کرنا یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سلام کیا تو جواب۔ لیکن کھانا کھانے والے کو اگر سلام کیا تو جو کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چھینکتا ہے تو چھینکنے کے بعد اگر کسی نے الحمدللہ کہا تو الحمدللہ آپ نے سنا تو آپ کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا بھی واجب ہے۔ بعض لوگ تو بلکہ اکثر لوگ تو ہیں کہ جن کو یرحمک اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے اور کہنا نہیں آتا، تو یہ واجبات میں سے ہے کہ اگر کسی نے چھینکا اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تو آپ سنیں گے تو سن کر آپ کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ تو نماز میں اگر کسی کو چھینکا ہے اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اب نماز میں چھینکنے پر الحمدللہ کہا تو الحمدللہ کہنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، چھینکنے سے اگر الحمدللہ کہا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب چھینک آئے نماز میں تو الحمدللہ نہ کہا جائے۔ ہاں اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ نماز کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے نماز میں چلنا منع ہے، اگر چلنے کی جہاں اجازت ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا ہم نے مسئلہ ذکر کیا تھا
کہ اگر صف میں کوئی خلا ہو، کسی کا وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ اگر اپنا وضو بنانے کے لیے گیا ہے اور جو خلا آ گیا ہے، تو اب پیچھے والے نمازی کو یا برابر والے نمازی کو فقط 2 قدم استعمال کر کے اس صف کی خلا کو پر کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی تیسرا قدم اٹھائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر چلنے کی جہاں ضرورتاً اجازت ہے تو وہاں صرف اور صرف 2 قدم، تیسرا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح آپ نے نماز، بسا اوقات لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو نماز میں اپنی نظروں کو کنٹرول رکھیں۔ ویسے بھی نظروں کو کنٹرول رکھنا چاہیے اور نماز میں بھی بالخصوص رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو بہرحال اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، اگر کسی کا سینہ نماز سے پھر قبلے سے پھر گیا تو آپ سن چکے ہیں استقبال قبلے کے مسائل میں کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر کسی نے ادھر ادھر دیکھا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی نماز میں بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کی نماز، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے سکون سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز میں اگر آپ نے کسی غیر نمازی کا لقمہ قبول کر لیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لقمہ کون سا؟ جب نوالا بنا کے کھاتے ہیں والا لقمہ نہیں، بلکہ لقمے سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ دیا، برابر میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا، اس نے بولا بھائی مالک یوم الدین، آپ نے اس کی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پھر درست کیا مالک یوم الدین، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا آپ آپ 4 رکعت پڑھ رہے تھے، آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، برابر والا بیٹھا ہوا تو اس نے نوٹ کیا، اس نے کہا کہ بھائی بیٹھنا تھا تم کھڑے ہو گئے، تو اب آپ نے اس کی بات سن کر اگر آپ نے لقمہ ایکسیپٹ کر لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا، دیکھ کر قرآن پڑھیں، چاہے تراویح ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آج کل سوشل میڈیا پر کئی تصویریں وغیرہ چل رہی تھی، میں نے دیکھا تو وہ جو نا ایک صاحب تھے وہ تراویح پڑھا رہے ہیں اور ہاتھ میں موبائل ہے اور دیکھ کر وہ تراویح سنا رہے ہیں۔ تو علماء پھر وہ مطلب کمنٹس چل رہے تھے، اس میں کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی سوشل میڈیا سے وابستہ رہنا پڑتا ہے نا، تو اس لیے میں نے دیکھا تو کہنے لگے بھائی دیکھو اپنے اماموں کی، اپنے حفاظ کی قدر کرو، ورنہ اس طرح کے نمونے پھر تمہارے امام بن جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح اگر کوئی دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے نا نماز میں تو پھر اب ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر دیکھ کر موبائل میں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارے یہاں بسا اوقات دیواروں پر، مسجدوں کی دیواروں پر آیت الکرسی یا دیگر قرآنی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، تو کسی کو شوق ہوا کہ یار مجھے تو صرف سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق یاد ہے، چلو یہ لکھا ہوا ہے، میں ذرا خشوع و خضوع کے لیے لکھی ہوئی اتنی اچھی آیتیں میں یہ پڑھ لیتا ہوں اور اس کو پڑھ کے نماز مکمل کر لیتا ہوں، تو اگر وہ دیکھ کر نماز میں قرآن پڑھے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ کچھ نماز کے مفسدات کے حوالے سے میرے ذہن میں باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ اسی طریقے سے عمل کثیر اور عمل قلیل کو بھی سماعت فرما لیجئے کہ اچھا، اس سے پہلے میں ایک ذکر اور یہ کر دوں کہ کچھ لوگ جو پینٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں یا ٹراؤزر وغیرہ پاجامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اپنی شلوار کو یوں اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سجدے میں یا رکوع میں جاتے ہیں۔ تو اس انداز کو کرنے سے بچنا چاہیے، یہ عمل کرنے سے نماز ٹوٹ سکتی ہے، مکمل طور پر ٹوٹنے کا حکم تو نہیں دیا جائے گا لیکن ٹوٹ سکتی ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ وہ اس لیے کہ بھائی وہ پاجامہ پہنے ہوتے ہیں، ٹراؤزر یا پینٹ پہنے ہوتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے گھٹنوں سے بال کھنچتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا بھی ہے تو پھر بھی آپ کو بہتر یہی ہے یا تو آپ ڈھیلا پاجامہ، ڈھیلی پینٹ، ایک تو ہمارے یہاں اسکن فٹنگ پہننے کا شوق بڑا ہے نا لوگوں کو، تو اس لیے وہ ایسی ٹائٹ اور چست پینٹ پہنیں گے کہ جناب وہ خود بھی جو نا چڑھا ہی نہیں سکتے اسے، تو ایسا لباس پہننے سے بچیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ مسئلہ ذکر کرنا مقصد ہے کہ اس طرح کا لباس نہ پہنیں کہ جو شریعت کے خلاف بھی ہو اور جس سے آپ کو تنگی اور پریشانی ہو۔ تو بہرحال اس طرح اگر کوئی دونوں ہاتھوں سے شلوار کھینچ کر یا پینٹ کھینچ کر درست کر کے سمیٹ کے پھر سجدہ کرتا ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ سکتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو چاہیے یا تو لباس ڈھیلا پہنیں یا پھر اس تکلیف کو نماز درست ہونے کے لیے برداشت کریں۔ تو عمل کثیر اور عمل قلیل سماعت فرما لیجئے۔ عمل کثیر ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے دیکھنے والا شخص نمازی
نمازی نماز میں کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل قلیل کیا ہے؟ نمازی کا نماز میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو اب یہ عمل عمل قلیل کہلاتا ہے، اور عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ عمل کثیر کی مثال، جس سے کون سا ایسا عمل جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں آپ اگر دونوں ہاتھ استعمال کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دونوں ہاتھ استعمال کریں گے، مثال کے طور پر کسی کی ٹوپی گر گئی اور اس نے دونوں ہاتھ سے ٹوپی اٹھائی اور اٹھا کر پہن لی، دونوں ہاتھ سے اٹھا کر پہنے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایک ہاتھ سے اٹھا کر پہنے گا تو نماز ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طریقے سے کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کپڑا درست کیا۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ خیال آتا ہے دامن درست کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے دامن درست کریں گے، اور پھر اس کے بعد یا پھر سجدے میں جانے سے پہلے لوگ اپنا دامن درست کر رہے ہوتے دونوں ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے دامن درست کیا آپ نے، یا سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے قیام کی حالت میں اپنا دامن درست کیا، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک ہاتھ سے دامن درست کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کثیر کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح میں نے مسئلہ کیا بتایا ہے کہ عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھنے والا شخص نمازی کے عمل کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو اس سے نماز ٹوٹے گی۔ اس کی مثال ایک اور سماعت فرما لیجیے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے میں نے اپنا امامہ صحیح کیا اور پھر اس کے بعد واپس ہاتھ باندھ لیا، تو یہ جو امامہ درست کرنے کا عمل ہے، یہ آپ دیکھ کر کیا سمجھیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، کیونکہ دونوں ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس عمل سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ کچھ عمل کثیر کی مثال تھی۔ عمل قلیل وہ عمل کہ جس کو دیکھ کر نمازی کو یہ سمجھے کہ بندہ کہ یہ شخص نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اپنا جو ہے نا چہرہ سہلایا اور پھر ہاتھ واپس باندھ لیا، تو یہ عمل ایسا ہے، آپ کی نظریں بھی نیچے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی بندے ہوئے درست ہیں، اور اس طریقے سے ایک ہاتھ استعمال کرا، دیکھنے والا شخص یہ سمجھے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ عمل کثیر اور عمل قلیل کی مثال تھی۔ اسی طریقے سے کل ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھی تو یہ مسئلہ ذکر کر دیا تھا، لیکن بہت سارے لوگ موجود نہیں تھے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک رکن میں اگر کوئی اپنا ہاتھ 3 مرتبہ استعمال کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ اپنا ہاتھ استعمال کیا، کھجانے کے لیے، سہلانے کے لیے، کپڑا درست کرنے کے لیے 3 مرتبہ ہاتھ استعمال کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک رکن کیا ہے؟ قیام، یعنی کھڑے ہونا، یہ ایک رکن ہے۔ رکوع یہ ایک رکن ہے، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ قومہ یہ ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، تشہد میں بیٹھنا یہ ایک رکن ہے، یہ الگ الگ رکن ہے۔ تو اگر کوئی ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ استعمال کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی، 2 مرتبہ ہاتھ استعمال کرے گا تو نماز اس کی باقی رہے گی۔ تو یہ کچھ نماز کے مفسدات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں۔ تقریباً نماز کے کم و بیش مسائل میں نے آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر ذکر کر دیے ہیں، اور پھر کبھی موقع لگے گا تو میں آپ کو مزید کچھ تفصیل کے ساتھ نماز کے مسائل بیان کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے نماز کے بہت سارے مسائل سیکھے ہوں گے، اگر سیکھ چکے ہیں تو دوبارہ رینیو ہو گئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کو درست طریقے سے بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم کر چکے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور جو کریں گے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرمائے۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ بد مذہبوں سے رفاقت، فرینڈشپ رکھنا کیسا؟ بد مذہبوں سے دوستی کرنا، یہ دیکھیں حدیث پاک تو یہ ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے منع کیا، تو تحقیق اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو بد مذہبوں سے دوستی اگر کوئی یوں کر رہا ہے کہ یار چلو میں اس سے دوستی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور اس کو اپنے ایمان پر اتنا یقین کامل ہے کہ میں اس کو دین اسلام سے انسپائر کر کے اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کروں گا، اگر یہ نیت ہے تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں بھی بہت سارے علماء نے بہت محتاط رہنے کا حکم فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا اس کو بچانے کے چکر میں خود بھی ڈوب گئے۔
کہیں پتہ چلا چلو یار میں اس کو مسلمان کر لیتا ہوں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، دین کے مسائل ہی نہیں پتہ تھے، ہمیں معلومات ہی نہیں تھی، شریعت اسلام کے احکام ہی نہیں پتہ تھے، اور جناب ہم اس کو مسلمان کرنے کے چکر میں اس سے دوستی کی، پتہ چلا خدا نخواستہ ہم نے اس کا مذہب اختیار کر لیا، چلے تھے اس کو انسپائر کرنے اور ہو گئے خود انسپائر۔ تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر تو بڑا اس کو خطرے کی بات ہے، لیکن واقعی جو حقیقت میں ایک اہل علم شخص ہے اور وہ سمجھتا ہے، یقین کامل ہے کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر کے اور اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر کہیں مجھے لگے گا تو میں فوراً کرانہ کشی اختیار کر لوں گا، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی دوستی کرتا ہے تب تو ٹھیک، لیکن ہمارے یہاں ایسی نیت تو بہت ہی کم ہوتی ہے نا۔ آپ کے آفیسز میں جو آپ کے کولیگس ہوتے ہیں اکثر وہ عیسائی، غیر مسلم اور ہندو یا سکھ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جو نا دوستی ہنسی مذاق کہے گا اور یارانہ چل رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو اگر اس طرح آپ کرتے ہیں تو ان سے دوستی کرنا، ہاں بد اخلاقی کرنے کا حکم بھی نہیں دیا جا رہا، لیکن آپ ان کے ساتھ دوستی کریں اور جناب ان کے ساتھ ہی گھومے پھریں، کھانا پینا سب چل رہا ہے ان کے ساتھ، تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ بندہ کتنا جھک کر سلام کر سکتا ہے؟ سلام ایک تو ہے ہم جو ہے نا سلام ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، بعض لوگ بہت زیادہ جھک کر مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مصافحہ چومنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جھکنا چومنے کے لیے ہے تب تو ٹھیک ہے، ہاتھ چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے، لیکن اگر کوئی ویسے ہی جھک رہا ہے تو اب اتنا کوئی جھک گیا کہ اگر ہاتھ بڑھائے گا تو اس کے ہاتھ رکوع تک پہنچ جائیں گے، تو مصافحہ کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے اگر کوئی حد رکوع تک جھکتا ہے تو وہ ناجائز و حرام کام کر رہا ہے، تو اس کو بچنا چاہیے۔ کسی کی بھی تعظیم کے لیے جس طرح سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کسی کی بھی تعظیم کے لیے رکوع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جو رک رہے ہیں نا، آپ جو جھک رہے ہیں نا رکوع کرنے کے لیے، تو گویا کہ یہ رکوع کی ہی صورت ہے اور تعظیماً رکوع کہلائے گا یہ۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ رکوع کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سجدہ کیا جا سکتا، جھک کر سلام کرنے سے بچنا چاہیے۔ جی، تجدید ایمان کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہوگا؟ تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے۔ ویسے تو کلمہ پڑھنا، اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور دیگر جو بھی اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو قبول کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کلمہ پڑھنا کافی ہوگا۔ بات وہی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی کہہ رہا ہے اور دل سے اس کو قبول بھی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا کلمہ پڑھنا کافی ہوگا۔ اگر ہم قرآن کی چند آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ قرآن پڑھنا ہی کہلائے گا یا نہیں؟ قرآن کی چند آیتیں پڑھنا مکمل قرآن تو نہیں کہلائے گا، ہاں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو پڑھنے سے مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملنا اور ہے اور مکمل قرآن پڑھنا اور ہے، تو لہٰذا چند آیتیں پڑھ کے اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں نے تو اس دفعہ 10 قرآن پڑھ لیے، وہ کہے کہ بھئی کیسے؟ کہا کہ اس طریقے سے سورہ اخلاص کی تکرار کرتا رہا 10 قرآن ہو گئے میرے، تو پھر اب یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا۔ ثواب ملنا، حدیث پاک میں یہ فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھے اسے ایک قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن یہ ثواب تو ہے لیکن مکمل قرآن پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ جی، سورہ رعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں ذکر ہے کہ اصل کتاب تو اللہ کے پاس ہے، تو یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے تو پھر یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ کاپی ہے اور اصل کیا لوح محفوظ میں؟ چلیں دیکھیں، یہ بھائی نے کسی نے سوال کیا تھا، انہوں نے لکھوایا ہے، تو اس کا جواب ابھی فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر کل کی نشست میں اس کا جواب دے دوں گا۔ WC لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ حوالوں کے ساتھ تفصیلی بیان فرما دیں، اور اگر کسی جگہ 1-1.5 سال سے لگی ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تفصیلی اس میں تفصیل کیا ہے؟ اس میں تفصیل تو یہی ہے حضرت کہ WC کا رخ جو ہے وہ اس طرح ہو کہ جب کوئی استنجا کے لیے بیٹھے تو اس کی نہ ہی پیٹھ کعبے کی طرف ہو اور نہ ہی پیٹ کعبے کی طرف ہو، تو اس کا نہ ہی فرنٹ سائڈ کعبے کی طرف ہو نہ ہی بیک سائڈ کعبے کی طرف ہو، تو اس انداز میں WC لگانی چاہیے۔ اور اگر کسی کے گھر میں اس طرح نہیں تھی اور وہ کعبے کی سمت اگر WC لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جب تک وہ اس کو استعمال کرتے رہے تو گناہ گار ہوئے، جب ان کو پتہ چلے تو توبہ کریں اور اس کو فوراً سے پہلے درست کرنے کی کوشش کریں۔ پیشاب پر کنٹرول نہ ہو یا بار بار آئے تو وہ کیا کرے؟ اور سونے کے بعد اٹھے اور شک ہو کہ پتہ نہیں پیشاب نکلا ہے یا نہیں، تو غسل کرے گا یا کپڑے تبدیل کرے گا؟
دیکھیں پیشاب پر کنٹرول نہ ہو تو یہ تو کوئی طبی مسئلہ ہے نا، یقیناً میڈیکلی مسئلہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے طور پر کوئی میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروائیں اور اس کو درست کروائیں، اور اگر بہت زیادہ ان کو شکایت ہے تو پھر بسا اوقات شوگر کے مریضوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے، تو بہرحال وہ اپنا علاج کروائیں۔ شریعت اسلامی کا کہ تم کسی عذر میں مبتلا ہو تو اس کا علاج کرواؤ، اور اگر کسی شخص کو آنکھ کھلی ہے اور اس کو شک ہوا ہے تو شک کی بات ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں۔ ہاں یقین اگر ہے کہ واقعی پیشاب نکلا ہے تو اب ایسی صورت میں مکمل، کیونکہ پیشاب نکلنے سے غسل تو فرض نہیں ہوتا نا، آپ جانتے ہیں، تو ہاں یقیناً کپڑے ناپاک ہو گئے، بستر ناپاک ہو گیا، اس کو دھو لیا جائے، اور یقیناً فریش ہونے کے لیے، دوبارہ صاف ستھرا ہونے کے لیے، جسم کو صاف کرنے کے لیے اگر کوئی غسل کرتا ہے تو کرنا چاہیے، کیونکہ جسم پر ناپاکی تو پیشاب ناپاک ہے۔ آپ کے جسم پر جس حصے پر پیشاب لگا ہے اس کو اگر دھو لیں گے تو آپ پاک ہو گئے ہیں، لیکن مزید تشفی اور تسلی کے لیے آپ پورا ہی غسل کرنا چاہیں تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کے دوران اگر مقتدی کے منہ سے آمین نکل جائے یا آمین کہا اور یاد آ گیا تو کیا دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی؟ آمین کہنے سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں، اور ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے کہ نماز آمین کہنے سے ٹوٹے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آہستہ اور پست آواز میں آمین کہا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے مثل کر دو۔ فرشتوں کی آمین، فرشتے جب وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں نا ہم، تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تو آپ کو فرشتوں کی آمین کی آواز آتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں آتی نا، تو اسی لیے آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ اگر کوئی زور سے کہہ دے گا تو بہرحال نماز ٹوٹے گی نہیں اس کی۔ اکثر لوگ اپنے استاد یا پیر کے پاس جاتے ہیں تو دست بوسی کرتے ہیں اور پیروں کو چھوتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور یہ روایت کہاں سے مشہور ہے؟ اچھا، پیروں کو چھونا یہ تعظیماً ہے، چھونا اور پیروں کو لوگ لے کے اور ان میں چوم لیتے ہیں، تو یہ ادب اور تعظیماً ہے، تو اس میں ہندوؤں کا طریقہ، بالکل اس میں ہندوؤں کا طریقہ تو بچنا چاہیے اس طرح۔ چومنا ایک تو ہے پیروں کو چومنا، چومنا تو اس کی تو اجازت ہے، آپ ہاتھ کو چوم سکتے ہیں تو پیروں کو بھی چوم سکتے ہیں، لیکن جو پیروں کو ہاتھ لگا کر اور پھر وہ اپنے سر پر لگاتے ہیں تو یہ انداز یقیناً ہندوؤں کا ہے، تو غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کرنے سے شریعت نے ممانعت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اس لیے یقیناً یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ چومنے میں تو دست بوسی کی جائے یا قدم بوسی کی جائے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ نماز کے دوران اگر کوئی شخص کسی کو ہنسا دے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز کے دوران ہاں، ہنسنے کے حوالے سے مفسدات نماز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہنس گیا نماز میں اتنی زور سے کہ اس نے اپنی آواز خود سن لی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر کسی نے ہنسایا ہے کسی بھی صورت میں، وہ خود ہنس گیا یا کسی نے اس کو ہنسا دیا، ہنسانے والا تو گناہ گار ہوگا ہی، لیکن اگر وہ بلند آواز سے اس نے ہنس دیا، قہقہ لگ گیا اس کے اور اس نے اپنی آواز ہنسنے کی سن لی تو اب نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دہرانی پڑے گی۔ چین، انگوٹھی، بریسلیٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ جی ہاں، یہ بھی اہم مسئلہ ہے نماز کے قبول ہونے کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ 2 انگوٹھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بریسلیٹ چین پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بریسلیٹ جو ہے چین والی بریسلیٹ جو ہے وہ پہنے ہوتے ہیں، کچھ گلے میں چین پہنے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پہننا شریعت میں مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ کچھ لوگ وہ بریسلیٹ، وہ بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے کنٹرول کے لیے بریسلیٹ پہنتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر محفوظ رہے یا کنٹرول رہے۔ کچھ لوگ پیتل کا یا تانبے کا چھلا پہنتے ہیں، تو اس لیے کہ جناب اس سے ہمارا بلڈ پریشر یا دل کے کسی مرض میں افاقہ ہو، تو یہ ساری صورتحال اگر آپ مرض کو ختم کرنے کے لیے بھی پہن رہے ہیں نا پھر بھی منائیں۔ واضح طور پر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے غالباً کوئی چھلا یا کوئی بریسلیٹ پہنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ سنیے گا توجہ سے، جو کہتے ہیں نا بیماری کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا پہنے ہو؟ تو کہا کہ یہ بیماری سے شفا کے لیے، بیماری سے بچانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے تمہارا مرض ختم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا۔ اب بتائیے حضور علیہ السلام کے فرمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو اگر کوئی شخص صرف اور صرف یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، ایک انگوٹھی جو چاندی کی ہو جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو، 4.5 ماشا بھی نہیں، 4.5 ماشا سے ایک رتی ہی کم کیوں نہ ہو، ایک انگوٹھی ہو چاندی کی ہو، 4.5 ماشا سے وزن کم ہو اور ایک نگ والی ہو، ایسی ایک ہی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ
آپ نے چاندی کی تو پہنی ہے، وزن بھی کم ہے، 4.5 ماشا سے بھی کم وزن ہے اس کا، 1 نگ والی ہے، لیکن آپ کے ہاتھوں میں 2 یا 3 انگوٹھی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ بریسلیٹ پہنا ہوا ہے، چین پہنی ہوئی ہے، تو یہ علماء اہل سنت کے نزدیک متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ سے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے ان تمام چیزوں پر بغور توجہ دینی چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو پاکی حاصل کرنا کس طرح ممکن ہے؟ اعتکاف کی حالت میں کوئی معتکف اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے وہ تیمم کرے گا۔ اچھا، تیمم کا طریقہ مجھ سے پوچھا تھا، میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ تیمم کرے گا وہیں بیٹھے بیٹھے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ وضو خانے جا کر یا غسل خانے جا کر پھر وہ غسل کرے گا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب اس پر تیمم، اس پر احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا ہے، اب وہ مسجد سے اٹھ کر وضو خانے تک یا غسل خانے تک جائے، تو اب اگر جتنے قدم وہ ناپاکی کی حالت میں چلے گا مسجد میں گناہ گار ہوگا، تو اب پانی آ نہیں سکتا، اور یہ پاکی کی حالت میں پانی کے پاس جا نہیں سکتا، تو اب کیا کرے؟ تو اب یہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے تیمم کرے گا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی سے یا زمین کی جو بھی جنس ہے، زمین کی جو قسم ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے یہ ٹائل لگے ہوئے ہیں، یہ ماربل لگا ہوا ہے، تو اب اس سے جو ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے، تیمم میں سب سے پہلے نیت شرط ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے، تیمم میں نیت شرط ہے۔ آپ نیت کریں گے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ اپنا یہ ہاتھ جو ہے یہ زمین پر ماریں گے۔ تیمم 2 ضربے ہیں، 2 ضربے یعنی کہ 2 مار ہے زمین پر۔ پہلے آپ ہاتھ اپنا زمین پر ماریں گے، اور مارنے کے بعد اس طریقے سے اپنے انگوٹھوں کو ملائیں گے، ٹکرائیں گے، تاکہ اگر کوئی گرد وغیرہ لگی وہ جھڑ جائے۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر، پورے چہرے پر اپنا ہاتھ اس طریقے سے ملیں گے کہ ذرہ برابر حصہ بھی ملنے سے نہ رہ جائے۔ یہ آپ نے جب چہرہ ملا تو یہ آپ کے چہرے کا تیمم ہو گیا۔ دوبارہ زمین پر ہاتھ ماریں گے، اور ہاتھ مارنے کے بعد اپنے یہاں سے ہاتھ ملنا شروع کریں گے، اور پھر واپس لے کر آئیں گے یہاں تک، یہاں رک جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ہاتھ ملتے ہوئے لے کر آئیں گے، اور پھر اس طریقے سے پورا اس انداز میں آپ ہاتھ ملیں گے کہ کوئی ذرہ برابر حصہ بھی ملنے سے نہ رہ جائے۔ یہ 2 ضربے ہیں، اس طریقے سے آپ نے کر لیا تو آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب آپ فوراً سے پہلے جائیں غسل خانے، اور غسل کر کے پاکی حاصل کر لیں، اور پھر دیگر عبادت و ریاضت کریں۔ امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تیمم کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں جو بھی سوال، جو ابھی میں نے تیمم کا ذکر کیا ہے، آپ کے ذہن میں اس حوالے سے جو بھی سوال آئے ہوں تو کل مجھ سے پوچھ لیے گا، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے دعا ہے۔ اور سوالات ہیں؟ ایک سوال ہی کرنے ہوگے۔ شرعی معذور اپنی جانچ کس طرح کر سکتا ہے؟ شرعی معذور، جیسے کوئی اگر شرعی معذور ہے، مثال کے طور پر قطرات آتے ہیں اس کو، یا زخم ہے تو زخم سے خون نکلتا ہے، تو اب ایسا شخص کیسے پتہ چلے اس کو کہ وہ میں شرعی طور پر معذور ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص جس کو قطرات کی شکایت ہے، یا زخم سے خون وغیرہ آتا ہے اور مسلسل آتا رہتا ہے، یا ایسا زخم ہے جس سے پیپ رستا رہتا ہے، تو اب وہ سب سے پہلے جائے گا، وضو کرے گا، تازہ وضو کرے گا۔ وضو کرنے کے بعد آئے گا، وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا۔ نماز مکمل ہونے سے پہلے اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے قطرات کی صورت میں، یا خون یا پیپ نکلنے کی صورت میں، دوبارہ جائے گا، وضو کرے گا، پھر وضو کر کے دوبارہ نفل پڑھے گا 2 رکعت۔ اب بھی اگر نماز مکمل ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب تیسری مرتبہ پھر اسی طرح وضو کرے گا۔ 3 مرتبہ نماز مکمل ہونے سے پہلے اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا شخص شرعی معذور کہلائے گا۔ اور اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ظہر میں اگر وضو کرے گا تو اب اس کا وضو عصر تک رہے گا۔ اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عذر کیا تھا؟ خون نکلنا عذر تھا، تو اب اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کسی ری خارج ہونے کی وجہ سے یا دیگر سو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن جس عذر کی وجہ سے معذور ہے اس کی وجہ سے اس کا وضو عصر تک نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوگا تو اب اس کو دوبارہ سے عصر کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اب وہ وضو اس کا مغرب تک رہے گا، تو اب مغرب تک جتنی چاہے نمازیں پڑھے، ظہر سے لے کر عصر تک
جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، مغرب کے بعد عصر کے بعد تو نماز نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو اب دیگر عبادات کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ مسئلہ ہے ایسے شخص کے لیے جو شرعی معذور ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، سیکھا، سمجھا، اس کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔